آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کا جو دوسرا ورد ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی چوتھی آیت سے 12ویں آیت تک ہم خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے سنیں گے۔ یہاں خدا کے کلام یوں مرقوم ہے، یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودا اور یردن کی گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آئے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے مسیح تیری ستائش ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے کہ خدا کا زندگی بخش کلام ہماری زندگیوں تک پہنچے، بیٹا بھائیوں اور بچوں بہنوں سے التجا ہے کہ اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ بڑی اہم رات عبادت تھی 24 کی، پوری دنیا کے اندر 24 کی رات کو بڑی اہم عبادت ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر اتوار چرچ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے، لوگوں سے، کلیسیا سے، بہنوں بھائیوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن 24 کی رات اور آج 25 کا دن جو خدا نے ہماری زندگی میں بخش دیا، آج دیکھ لیں کہ کتنے لوگ یہاں ہیں۔ میں نے رات عرض کی تھی کہ بہنیں بیٹیاں بھائی تم بھی اس ریکویسٹ کو سمجھ لیں کہ اپنی شاپنگ جو ہے وہ 21، 22 اور 23 کو مکمل کرنی ہے۔ 24 کی رات کو کہیں کسی نے نہیں جانا، آپ صرف عبادت کے لیے یہاں ضرور آئیں۔ آمین، سارے بولیں آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ سال خدا نے زندگی دی تو ہم ان سارے اوقات کو، اپنے وقت کو یاد رکھیں گے کہ شاپنگ جو ہے 21، 22، 23 کو کرنی ہے، 24 کو پراپر ٹائم پر خدا کے گھر میں آنا ہے۔ آج دیکھیں 10 بجے کا ٹائم تھا اور 11:15 ہو رہے ہیں، ابھی تک لوگ جو ہے وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ کوشش کریں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ معتبر ہے، اس کی ہم عزت کریں گے تو خدا ہمارے درجات جو ہے وہ بلند کرے گا۔ آمین۔ اس لیے وقت ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور کرسمس کی خوشیاں جو ہے اسے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ میں خدا کے پاک روح کے خدا کے خادم کو زوردار تالیوں میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا کا نام جو ہے وہ ہم سب کے ساتھ شریک ہے۔ شکریہ صاحب۔ یسوع نام میں سب کو سنا، خدا ہم سب کو برکت دے۔ آج ہم اپنے نجات دہندہ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ وقت ریت کی مانند ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے،
ایک وقت تھا میں چھوٹا تھا، کرسمس مناتے تھے ہم اسی طرح، اور کرتے کرتے آج ہم اس زندگی کے اسٹیج پر آ گئے۔ اور اسی طرح ہمارے والدین تھے، وہ کرسمس مناتے تھے، ایک دن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کرسمس یسایہ نبی 40ویں باب کے اندر اس کو بیان کرتا ہے۔ کرسمس ہے کیا؟ بہت سے لوگ کرسمس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹیوں کا دن ہے۔ جیسے وہ سما ٹی وی کے اوپر وہ میزبان پوچھ رہی تھی کرسمس کیا ہے، اس نے کہا سینٹا کلوز کی عید ہے۔ کسی نے پوچھا کرسمس کیا، اس نے کہا یہ کرسمس جو ہے وہ کیکوں کی عید ہے۔ کسی نے کہا یہ پروگرام خوشیاں منانے کا، سیلیبریشن کرنے کا نام کرسمس ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اور ایک خاتون کہتے ہیں میں اپنے دفتر کے اندر تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ تاڑے سینٹا کلوز دی عید آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، ہمارے نجات دہندہ کی عید ہے۔ انہوں نے کہا نجات دہندہ کون ہے؟ میں سینٹا کلوز ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، نجات دہندہ یسوع کا ہے۔ میں نے کہا اچھا یار مجھے آج پتہ لگا، میں تو سینٹا کلوز دی نہیں سمجھتا رہنا سر۔ کرسمس ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ بھی کرسمس مناتے ہیں، میں بھی مناتا ہوں۔ ہر سال ہم ایک کہانی سنتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، وہ ماں مریم کے پاس آیا، اس نے ماں مریم سے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے کیونکہ تو بیٹا پیدا کرے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا جو اپنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے نجات دے گا۔ لیکن کبھی کسی نے غور کیا، ماں مریم نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ تیری قول کے موافق ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا مجھے کیا کہے گی، میں تو دنیا میں مجھے سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے مجھے لوگ، مجھے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کنواری ہوں، مجھ پر الزام لگ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں اور میرے لیے تیری قول کے موافق ہو۔ آج ہمارا کرسمس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا کرسمس ہمارے قول کے موافق ہو، لیکن کلام ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ یسایہ 40 باب کے اندر آج آپ نے سنا، یسایہ کہتا ہے کرسمس کیا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں خدا پسندہ کلام کے نیچے اندر اس کی 4 آیت کے اندر ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ ٹیلا پست کیا جائے، غرور کا، مغروری کا، ہر طرح کی گناہ کا، ہر طرح کی مشکل کا، شیطانی بندن کا، ہر ایک قسم کا پہاڑ اسے نشت کیا جائے، نشیب کیا جائے، نیچے کیا جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کرسمس کیا ہے؟ کہتا ہے ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی کی جائے۔ آج ہماری راہیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، آج ہمارے رستے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، آج ہم نے کرسمس کا نام ہی بدل ڈالا ہے، آج ہم نے اس کے معنی ہی بدل ڈالے۔ یسایہ کہتا ہے پکارنے والے کی آواز، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، وہ کہتے ہیں یہ فرماتا ہے ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی کی جائے اور ہر ایک ناہموار جگہ کو ہموار کیا جائے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جیسے وہ کہتا ہے یوحنا فرماتا ہے کہ راستے سیدھے کرو، ہموار کرو نجات دہندہ کے لیے۔ اور وہ بھی یہاں پر فرماتا ہے کہ کہتا ہے ہر جگہ کو ہموار کیا جائے، تب کیا ہوگا؟ خدا کا جلال آشکار ہوگا، ظاہر ہوگا۔ جب تک کرسمس کے اوپر راستے سیدھے نہیں ہیں، اس کے لیے اس کا مطلب سیدھا نہیں ہے، راہ ہموار نہیں ہے، وہ کہتا ہے خدا کا آشکار نہیں ہوگا۔ اور آگے وہ لکھتا ہے تمام بشر اسے دیکھیں گے۔ کون دیکھے گا؟ جس کے راستے خدا کے مطابق ہوں گے۔ آج ہمارے راستے کیسے ہیں؟ کیا میں یہی پیغام لوگوں کو دے رہا ہوں؟ جیسے پاسٹر فضل نے بڑا خوبصورت پیغام سنایا، انہوں نے کہا میں بہت جگہ گیا،
مجھے ہر جگہ سینٹا کلوز نظر آیا، مجھے یسوع نظر نہیں آیا۔ میں لوگوں میں بہت یسوع کو ڈھونڈا، مجھے یسوع کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے پروگرام نظر آئے، مجھے کیک نظر آئے، مجھے بہت کچھ نظر آیا، ہر جگہ سینٹا کلوز اور چیزیں نظر آئی، لیکن یسوع نظر نہیں آیا۔ کرسمس یسوع کے نجات دہندہ کو ظاہر کرنے کا نام ہے، اس کے آشکار کرنے کا نام ہے، لوگوں کو بتانے کا نام ہے کہ نجات دہندہ زمین پر آسمان سے کیوں نیچے اترا، یا یہ بتانے کا نام ہے کہ ہمارا پروگرام بتانے کا، ہم نے اس کا رستہ ہی بدل ڈالا ہے۔ ہم نے اس منصوبے کو جو خدا نے نسل انسانی کے لیے بنایا تھا، اس منصوبے کا مطلب ہی بدل ڈالا ہے۔ کبھی بزرگ سے بات ہو رہی، جس نے کہا کہ ہم جب کرسمس کی 24 کی رات ہوتی تھی، چرچ ہم سے بہت دور ہوتا تھا، ہم گھر سے لکڑیاں باندھتے تھے، چرچ جاتے تھے تاکہ کہیں 24 کی عبادت نہ مس ہو جائے۔ ہم وہاں لکڑیاں جلاتے، عبادت کرتے، پھر باہر آتے، چرچ کے اندر رہتے، صبح کی عبادت کرتے، پھر گھر جاتے۔ یہ تھا کرسمس۔ جیسے بھی پاس صاحب سے میری بات رات کو ہو رہی تھی، ہم 10 بجے یہاں موجود تھے اور 11:40 پر 20 منٹ تک لوگ یہاں موجود تھے۔ کیا ہمارا کرسمس یہ ہے کہ ہم عبادت نہ کریں؟ کرسمس نجات دہندے کو آنر دینے کا نام ہے، عزت دینے کا نام ہے، نہ کہ کیک بانٹنے کا، نہ کہ سیلیبریشنز کرنے کا۔ اس سیلیبریشن کے اندر کیا ہم اس نجات دہندہ کو، جس نے آسمان کا تخت چھوڑا، کسی وجہ سے چھوڑا، اس نے نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی راہیں ٹیڑھی کر لیں، اپنے راستے ٹیڑھ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر لیں، دولت کے، عزت کے، شہرت کے، ہر طرح کی بزرگی کے۔ اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کرسمس نہیں ہے۔ عیسائیہ کہتا ہے کرسمس یہ ہے کہ ٹیلے، پہاڑ نیچے کیے جائیں، اپنے آپ کو نیچا کیا جائے، اور جو ہماری زندگی کی ٹیڑھی راہیں ہے، جو حرام کاری کی طرف جاتی ہے، جو شراب کی طرف جاتی ہے، جو ہر طرح کی گناہ کی طرف جاتی ہے، وہ ٹیڑھی راہیں سیدھی کی جائیں، وہ راستے ہموار کیے جائیں، تاکہ نجات دہندہ جو آسمان سے اترا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی آشکار ہو سکے، ظاہر ہو سکے، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ عبرانیوں میں خدا کا کلام پالوس رسول اس لیے کہتا ہے 12واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر، بس ڈھیلے ہاتھ اور سست گھٹنوں کو درست کرو۔ ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے ہیں، ہمارے گھٹنے سست ہو گئے ہیں خدا کے لیے۔ اس لیے یہی تو سبب ہے ہم وہ لازم حصہ جو دعا کا ہے، جو پرستش کا ہے، جو خدا کو آنر دینے کا ہے، کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے نجات کا دروازہ کھولا، تو نے میرے لیے آسمان کا تخت توڑا، تو گرمی میں پیدا ہوا، تو نے دکھ اٹھائے، اور نہ خدا تو نے مجھے میراث میں بیٹا اور بیٹی بنا دیا۔ اس کو آنر دینے کا نام ہے۔ آپ کا آنر کیا ہے؟ خادمین بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، کتنا بڑا آنر آپ دیتے ہیں۔ کیا میرے لیے سوچنے کی بات نہیں کہ آج میں کس طرح کا کرسمس مناتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ سے دور ہوتا ہوا جسمانی دنیا کی طرف جا رہا ہوں؟ یہ یاد رکھیے، اگر آپ اسی طرح کا کرسمس منائیں گے تو لوگ آنے والے دنوں میں کہیں گے کہ مسیح کون ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا خداوند ہے۔ نہیں، آپ کا خداوند تو سینٹا کلوز ہے، آپ کا خداوند تو کیک ہے، آپ کا خداوند تو یہ ہے۔ آپ کا خدا کون ہے؟ اگر میں ابھی آپ سے سوال کروں کہ آپ کس نے لیول پر آپ نے مسیح کو، جلال کو ظاہر کیا؟ میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، کیا آپ نے اس کے لائق کرسمس آج منایا؟
کیا آپ نے اس کے لائق آمد کے دنوں کو منایا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، آمد کے دنوں، آمد ایک جو ہے جو لاطینی ورڈ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی دوسری آمد۔ خدا کی 3 آمدیں ہوں گی۔ پہلی آمد اس کی ہو چکی جو چندی کے اندر، جسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک آمد اس کی ہوا کے اندر ہوگی، جسے دنیا نہیں دیکھے گی، جس کی آپ نے کس تیاری کرنی ہے۔ کرسمس اس کی تیاری کی کا نام ہے، اس آمد کی جو ہوا کے اندر ہوگی۔ اسے دنیا نہیں دیکھے گی، اسے آپ دیکھیں گے، اسے آپ دیکھیں گے، اسے وہی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو اپنے آپ کو دلہن کی مانند تیار کیا۔ یہ ہے کرسمس، کہ اپنے آپ کو نجات کے لیے تیار کرنا، نہ کہ ایسی راہیں ٹیڑھی کر لینا، ایسے راستے ٹیڑھے کر لینا کہ ہم نجات دہندہ سے دور چلے جائیں۔ ایک آمد ہو چکی جو آپ نے منائی، یہ بات ختم ہو گئی، وہ آسمان پر چلا گیا۔ اس نے پیغام دیا آپ کو، اس نے کہا راہیں سیدھی کرو، راستے سیدھے کرو، ٹیڑھی چیزیں سیدھی کرو۔ اور ہم تو ٹیڑھی چیزوں کو اور ٹیڑھا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم ان سیلیبریشنز کے اندر، ان کیک کے اندر، ان سینٹا کلوز کے اندر، ہم خدا کے اس منصوبے سے دور چلے جا رہے ہیں۔ اور رات مجھے بھی بڑا غصہ اس بات کے اوپر تھا، اور خادمین ہم دونوں نے بڑا اس بات پر ہم نے غصہ کیا، اس بات کے اوپر۔ خدا کا کلام ضروری ہے، خدا سے بات کرنا ضروری ہے، خدا کے منصوبے کو جاننا ضروری ہے، نہ کہ دوسرے کام۔ اس کا مطلب ہے یہ سایہ جو بات یہاں کہتا ہے، راہیں ٹیڑھی ہیں، راستے ناہموار ہیں، پہاڑ ہر طرح کے زیادہ اونچے ہیں، اور خدا ان میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا نظر آنا ضرور ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا تو یاد رکھیے پھر یہ پہاڑ اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کی آواز گم ہو جائے گی، اور پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہوا میں نہیں اڑائے جائیں گے۔ میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ میسج کے دوران ہم ڈسٹرب نہ ہوں، تھوڑا آگے ہو جائے۔ جی آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، خدا کا کلام اس کے اندر لکھتا ہے خدا چاہتا کیا ہماری زندگی کے اندر؟ ہم کہیں اور جا رہے ہیں، کلام کچھ اور کہتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور نکالیے۔ لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کو بخشا ہے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخشا؟ اتنی کیا مشکل خدا کو آئی؟ آپ مرتے رہتے، آپ گناہ میں رہتے، آپ گناہ کے اندر۔ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ اس نے آدم کو بنایا، اس نے گناہ کیا، اس نے بنی اسرائیل بنائی، اس نے کہا تو میری دلہن ہے، تو میری بیاتی بیوی ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بنی اسرائیل پھر گناہ کی طرف جاتی۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے بخش دیا، تاکہ وہ نسل انسانی کو گناہ سے نکال کر پھر میراث میں واپس لے آئے۔ خدا رفاقت چاہتا ہے آپ سے، خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے، خدا آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرے، آپ سے رفاقت رکھے۔
اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس رفاقت کو قائم کرے. لیکن آپ کی رفاقت کہاں ہوتی ہے؟ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، کیا میری جو محبت ہے وہ خدا سے ایسی ہے جیسی خدا نے میرے سے کی؟ آپ کی محبت یہ ہے 10:30 بجے رات کا چرچ تھا، آپ 11:20-25 پر تھا. یہ محبت ہے آپ کی. یہ کرسمس ہے آپ کا. آج 10 بجے کا ٹائم ہے، آپ 11:15 بجے یہاں پہنچے. یہ میری رفاقت کیسی؟ کیا میرا کرسمس ایسا ہے؟ کیا میری زندگی کی کیا ریت کی طرح جو جا رہی ہے؟ اور ایک اس کے اندر آج آپ نے متی کی کتاب کے اندر بھی اس نے کہا لوگوں کو بتا کہ تو گھاس کی مانند ہے، تو پھول کی مانند ہے، اگتا ہے مرجھا جاتا ہے، لیکن میرا کلام اب تک قائم رہنے والا کلام ہے. میرا کرسمس یہ ہے کہ میں خدا کو لائق طور پر آنر دوں، اس کی عزت کروں، اس کی عبادت کروں، اس کے گیت گاؤں، اس کی شکر گزاری کروں. نہ کہ میں ایسے کام کروں جیسے یسایہ کہتا ہے کہ تیری راہیں ہو گئی، رستے ناہموار ہو گئے، مطلب ہی بدل گیا. اور خدا کا زندہ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، کلام یہ فرماتا ہے اگر دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. ہم دنیا سے ہٹ کے اگر کوئی مسیح میں ہے، جانچیے اپنے آپ کو کہ کیا میں مسیح میں ہوں. مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کیا مسیح کا فرمان، مسیح کا کلام، اس کے حکم، اس کی محبت، اس کا حلول، اس کا پیار، اس کا خون میرے درمیان میرے اندر ہے، یا میں پھر پرانی ہی مخلوق ہوں. جو کلام یہ کہتا ہے، پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے، فرماتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو ہی وہ نئی مخلوق ہے. اگر آپ نے ابھی تک مسیح کو قبول تو کیا ہے لیکن مسیح آپ کے اندر نہیں ہے، پھر آپ پرانے ہیں. اور اس نے کہا میں پرانی مشقوں میں ہرگز نہیں ڈالوں گا. اگر ابھی تک آپ انہی رسم و رواج کے اندر ہے جو شیاطین کرتے تھے، جو دوسری قومیں کرتی تھی، تو پھر آپ پرانے ہیں. اور اس نے کہا اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے، اور میں اپنا کلام، اپنی برکت، اپنا فضل، اپنا لہو، اپنی فضل کی ہر ایک چیز اس نئی مشق میں ڈالوں گا جو اپنے آپ کو نیا کرے گا. جو پرانا ہے، جو پرانے طریقے سے کرسمس منائے گا، میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں. خدا کا زندہ کلام ہمیں ساتھ دیے گا. اس لیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کرسمس منانے سے پہلے، خدا کی حضوری میں جانے سے پہلے، دوسرا کرنتھیوں 13 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ. اپنے آپ کو کیا کرو؟ آزماؤ. آج آزمانے کا دن ہے. کرسمس اپنے آپ کو آزمانے کا دن ہے، نہ کہ بہک جانے کا دن ہے. ہم بہک گئے، شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا ہے، شیطان نے ہمیں دوسرے کاموں میں لگا دیا. ہم بہک گئے. اور پالوس رسول کہتے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 13:5 آیت کے اندر کہتے ہیں اپنے آپ کو آزماؤ. میرے نوجوانوں، میری بیٹوں بیٹیوں، آج کرسمس کا اس دن پر آپ کی زندگی کے اندر یہ سننے کی بات نہیں ہے کہ کواری حاملہ ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھیں گے. یہ ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں، ساری عمر سنتے ہیں. اس بات کے آگے جو منصوبہ ہے، اس کے آگے جو نجات کا پیغام ہے، اس کے آگے جو کرسمس کا پیغام ہے، اسے ہم نہیں سنتے. ہم بس کہانی کے اوپر اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. اور ایک دن جو قرآن فرماتا ہے، جیسا اس نے متی کے اندر آپ کی زندگی کے اندر رکھا، اس نے کہا اگر آپ نے نہیں سنا میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں.
अगर आपने पति की जो आयत 30 का बाप ने सुना आपने, और लिखा है इसके अंदर, बस अब दरख्त के पर ग्रहण रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। और वो कायर जो आता है वो क्या लेके आ रहा है? वो आपके लिए केक लेके नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो शायद यीशु मसीह पैदा हो गया है, अब वो केक लेके आ रहा है। सुनिए वो क्या लेके आ रहा है आपके लिए। अपने साथ दिएगा, कान रखिए। मुकाशफा कहता है जिसके कान हो वो सुने। क्रिसमस खुदा के कलाम को सुनने का नाम है। सुनिए, केक लेके नहीं आ रहा वो। आइए मेरे साथ देखिए, लिखा है जो मेरे बाद आता है वो जोरावर है, और लिखा है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदरत और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। उसका छाछ उसके हाथ के अंदर है, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। और लिखा है यूं को तो गड्ढे में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। सुनिए, जो सीधी राह से उल्टी राह की तरफ जा रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं, नारे लगाने से निजात नहीं मिलेगी। नारे लगाने से क्रिसमस नहीं होगा। क्रिसमस का मतलब है खुदा के उस अजीम मंसूबे को जानना जिसने आसमान का तख्त छोड़ा, जमीन में पैदा हुआ, मजूसियों ने सलाम किया, सजदा किया, दूर से ढूंढा, तलाश किया। क्या आपने क्रिसमस पर यीशु को तलाश किया? उन्होंने रेगिस्तानों से, उन्होंने जंगलों से, अपने हाथ की मुश्किल से गुजरकर यीशु तक पहुंचे और उसे सजदा किया। आप तो यीशु से दूर जा रहे हैं, आप उसके पैगाम से दूर जा रहे हैं। क्या आपने आज क्रिसमस पर उसको तलाश किया? हर किसी हमने तलाश किया। अगर आप तलाश करते तो अपने रवैये फर्क होते, आप तलाश करते तो आपकी तबीयत फर्क होती, आप तलाश करते आप खुद गाते हुए खुदा की दुनिया में आते, शुक्रगुजारियां करते हुए आते। इससे पहले कि खादम यहाँ मौजूद होता, आप यहाँ आकर खुदा की प्रस्तुति कर रहे होते। ऐसा ना होता खादमीन यहाँ बैठे, आप घर के अंदर बैठे हैं, क्योंकि आपका मकसद फर्क हो गया। आपका मकसद इबादत नहीं है, आपका मकसद हमदो सना नहीं है, आपका मकसद प्रस्तुति नहीं है, आपका क्रिसमस कुछ और है। अगर आपका क्रिसमस यह होता तो आप सुबह सवेरे उठते और टाइम पर, वक्त पर खुदा की हजूरी में जाते, क्योंकि आप खुदा की तलाश के अंदर होते। आपके दिल अंदर वही मजूसियों जैसी चाहत होती, उसे ढूंढना है, उसे तलाश करना है, आज झुकना है, आज उसकी हजूरी में अपने दिल का नजराना पेश करना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए पालूस कहते हैं अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या। आज क्रिसमस ये है, आज क्रिसमस केक काटने का नाम नहीं है। बहुत से लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस दिन को आज नहीं देख सकते। आप जिंदा है, आप जिंदा है। खुदा आपसे चाहता है कि आप अपने आप को आजमाओ कि क्या मैं लाइक तौर पर ईमान पर हूं या नहीं। वो कहता वो इसलिए आया कि जब वो आएगा उसका हाथ में छाछ होगा, वो खूब साफ करेगा। क्योंकि खुदा ऐसे लोग लेने नहीं आएगा जो अमीर है, जो हर तरह से इज्जतदार है। अमीर तो बड़ी तो भी बहुत है, दूसरी कौम में भी बड़ी अमीर है। खुदा किसको लेने आएगा? खुदा जलाली कलीसिया को लेने आएगा जो उसके जलाल के ऊपर पूरे उतरेंगे। और जलाल के ऊपर कब पूरे उतरेंगे? जब लाइव तौर पर उसकी प्रस्तुति करेंगे, जब लाइव तौर पर कलाम को सुनेंगे, जब लाइव तौर पर जानेंगे। अगर आपकी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर नहीं होता तो फिर आप उसके मंसूबे से बाहर है। मेरा जलाल रखिए, खुदा का कलाम फरमाता है दूसरा ग्रंथियों 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है। सुनिए, नौजवान भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, क्योंकि मैं कभी क्रिसमस के ऊपर
सुनाता हूं। हम हर रोज सुनते हैं, ड्रामा में देखते हैं। क्रिसमस जानने का नाम है कि यीशु दुनिया में आया क्यों। ऐसी क्या मुश्किल उसको पड़ गई कि उसने आसमान का तख्त छोड़ा, जमीन पर आया, चरनी में पैदा हुआ, मजूसियों के तरह में पैदा हुआ, और उसने हर तरह की मुश्किल को देखा, कोड़े खाए, हर तरह की मुश्किल देकर आपके लिए कुर्बानी। ऐसी क्या मुश्किल थी? इसको जानने का नाम क्रिसमस है। मेरे से याद रखिए, खुदा का कलाम क्या कहता है? मेरी बहनें सुने, मेरे भाई सुने, अगर आपका ईमान इस पर नहीं है तो फिर कलाम क्या कहता है? सुनिए, कलाम कहता है तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं हो। अपने आप को जांचो। और क्या लिखता है? क्या तू अपनी बाबत नहीं जानता? सुनिए, लिखा है क्या तू अपनी बाबत नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। अब यहाँ रूहे खुदा नहीं कह रहा, रज्जु क्रिस्टियन के नाम पौलुस कहता है यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। अगर कहता है अगर तू नहीं ये बात जानता तो खुदा की हजूरी में तू नामकबूल है। साफ उसमें लिखा है। अगर तू ये नहीं जानता कि यीशु मुझ में है, अगर तुझे पता ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं इस बात का, फिर कहता है कलाम साफ करता है वरना तू नामकबूल है, खुदा की हजूरी से बाहर है, खुदा के जलाल से बाहर है, उसकी निजात से बाहर है, क्योंकि तू तो उसको जानता ही नहीं है। और हम देखें किस तरह के लोग हैं, हम निजात जिंदा की ईद मनाते हैं लेकिन उसके मंसूबे के बारे में नहीं जानते कि वो मेरी जिंदगी से चाहता क्या है, वो आपकी जिंदगी से चाहता क्या है, वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। अगर मैं आपको सवाल करूं आपसे अभी 1 मिनट के लिए कि वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, कितने लोग जानते हैं? जरा चंद लोगों के लिए आपने दिनों पर गौर कीजिए। जरा ये सवाल है मेरा कि वो आपकी जिंदगी से आपने किससे सुनाया, क्यों सुनाया? इसलिए कि निजात देना पैदा हो गया, बस। इससे आगे वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? चंद लोगों के लिए सोचे, मैं फिर काम आगे लेके जाता हूं। मेरे भाई के साथ सोचिए कि मेरी जिंदगी से क्या खुदा चाहता है, क्या मेरी जिंदगी से ये चाहता है, क्या चाहता है खुदा मेरी जिंदगी से? उसने मुझे जिंदा रखा, मौका दिया, क्रिसमस में कैंडल जलाई, गीत गाया, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। ते असी गाने आवा शम्मे जलाए, यीशु आने वाला है। ते करदे की पे ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਬਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਨਿਕਲੂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਸਲੀਮ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, बस 1.5 मिनट ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸੀਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਸੀਟ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपनी जिंदगी मैं 2 मिनट 2.5 मिनट यीशु को याद रखते हैं। ऐसा ही हमारी जिंदगी के अंदर हमें यीशु नजर आता है, दिसंबर के अंदर हमें यीशु नजर आता है, रोजों के अंदर सलीब पर चढ़ाते हैं, उस पर जिंदगी के अंदर से हमारा यीशु गायब हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम अपने निजात देने को जानते नहीं है, उसके मंसूबे को नहीं जानते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मैं थोड़ा वक्त आपको और लूंगा। लिखा है खुदा का कलाम के अंदर, अगर तुम मसीह में हो तो तुम में मसीह के फल नजर आने चाहिए। फिर ऐसा ना हो इस वक्त ने कहा तुम्हारे सेंटा क्लॉज की ईद आ गई, क्रिसमस की ईद आ गई, केक की ईद आ गई, छुट्टियों की ईद आ गई, नहीं लोग कहेंगे निजात देता की ईद आ गई। वो कब कहेंगे? जब मसीह के फल तुम्हारे दरमियान होंगे। क्रिसमस का मतलब है तुम में, जिसने कहा, उसने कहा कि सबसे बड़ा ये हुक्म है। पौलुस कहते हैं जो तुमने पहले सुना था कि सबसे बड़ा हुक्म मोहब्बत का है, कि हम मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत को बांटे।
لیکن ہم آج بھی اپنے دلوں کے اندر ناراضگی رکھتے ہیں. کتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں جن کی دل کے اندر ابھی ناراضگی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں ابھی ناراضگی ہے؟ کوئی نہ کوئی بہن بھائی کوئی تو ناراض ہوگا, کوئی دوست, کوئی, سب کی کسی سے ناراضگی نہیں ہے. میری ہے, میں سے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کی ہے؟ خدا ان کا شکر ہے سارے صحیح مسیح نکل آئے سارے کے. سمجھے ایسے بڑے لوگ کی ناراض ہو گیا کچھ. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. دو ہاتھ ہے کہ میں نے اٹھایا, ایک پیر نے اٹھایا. یہاں نہ سیدھا میں سچے آ جائے, دو جھوٹے ہیں. خدا ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں. میرا خیال تھا کہ بہت سے لوگ آپس میں آج تک کی ناراضگیاں ہیں, لوگ ناراض آپس میں ہوں. میں چاہتا ہوں آپ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, اگر آپ نے دل پر ہم غور کریں, اگر آپ کے دل کے اندر کوئی ناراضگی ہے کسی کے ساتھ تو آپ اسے معاف کریں. خدا کا کلام کہتے ہیں اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ میں سب سے پہلے محبت ہونی چاہیے, پھر آپ میں خوشی ہونی چاہیے, پھر آپ میں نیکی ہونی چاہیے, پرہیزگاری ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں. اپنی آنکھیں بند کریں. آپ کے دل کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے, آج آپ اسے دل سے معاف کریں, کیونکہ کرسمس نام ہے معاف کرنے کا. آسمان کا خدا اس لیے زمین پر اترا تاکہ ہمیں سب گناہوں سے دھو ڈالے, معاف کیے جائیں. جب ہم معاف کیے جاتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. میں چاہتا ہوں اس سے آگے بڑھوں تو تھوڑا سا ہم اپنی روحانی زندگی پر بھی غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں روحانی طور پر خدا سے دور جا رہا ہوں, کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں اسی لیے آیا کہ ہم آزاد کیے جائیں. تو ہماری آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی سب کو معاف کریں. آپ کہیے گا زندہ خدا سے, یہ زندہ خدا میری بہن سے بھی ناراضگی ہے, میں نے معاف کر دیا. میرے بھائی سے ناراضگی ہے, میں نے معاف کر دیا. میرے بیٹے سے میری ناراضگی ہے, میں نے معاف کر دیا. میری بیٹی سے میری ناراضگی, کسی سے بھی, آپ کی دوست سے, ماں سے, باپ سے. وہ کہتا ہے سب سے بڑا پھل یہ ہے کہ میں اسی لیے آیا. خدا کی محبت دیکھیے, اس نے آپ سے ایسی محبت کی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اتنی بڑی عظیم محبت سے ہم شمع جلاتے ہوئے محبت کو آگے بڑھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے اس عظیم منصوبے سے دور ہو جائیں, ہم جسمانی اور روحانی طور پر خدا سے دور ہو جائیں. کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے, خدا اپنے بچوں کی اس معافی کو مقبول ٹھہراتا ہے. تمہیں انہیں معاف فرمانا, اس قابل ٹھہرانا. بے شک تو نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم آزاد رہو, اور ہمیں اس لیے تو نے زندہ خدا آزاد کیا کہ ہم آزاد رہیں. یسوع کے نام میں آمین. بس لکھا ہے کہ بیٹا اس لیے آیا کہ تم آزاد رہو. اور گلتیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, آخری بات ہے, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. لکھا ہے بس تموتھیوس کے خط میں پہلے ہم بات کو سنیں گے. جلدی سے بیٹھے, جلدی سے آپ بیٹھے, تھوڑا سا بیٹھے جلدی سے. جی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, جو بیٹھے تھے بیٹھنے دیں, آپ میرے ساتھ رہے گا. دوسرا تموتھیوس اس کا 7 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے. یہ بات آپ نے لے کر جانی. تموتھیوس کا دوسرا تموتھیوس اس کا دوسرا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے, میں تم سے کہتا ہوں اس پر غور کر, کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. ہم نے کرسمس پر غور کرنا ہے, اپنی زندگی پر. کہیں ایسا تو نہیں میری زندگی کے اندر ایسی روح ہے جو مجھے غلامی کی طرف لے کے جا رہی ہے. لکھا ہے رومیو 8 باب سے, بس تم کو غلامی کی روح نہیں ملی ہے. ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی, ہمیں آزادی کی روح ملی ہے.
ہمیں روحانی طور پر بھی آزاد رہنا ہے اور جسمانی طور پر بھی آزاد رہنا ہے. ہمیں ان رسم و رواج سے نکل کر نجات دہندہ کے اصل منصوبے کو جاننا ہے. اور اصل منصوبہ اس کا یہ ہے کہ جو ہے خدا کہتا ہے مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں. اور خدا کا زندہ کلام اس لیے آپ کی زندگی میں آخری بات میں رکھنے لگا ہوں, اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. آخری بات یہ ہے کہ اگر تم مسیح میں ہو تو تمہیں بھی مسیح کے پھل نظر آنے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ مجھ میں مسیح کے پھل نظر آئے. اور مسیح کے پھل کیا ہے؟ محبت. مسیح کی محبت کو میں بانٹوں, خوشی, مسیح کی خوشی کو میں بانٹوں, اطمینان, اس کا بھروسہ, اس کی مہربانی, اپنی زندگی سے نیکی کو اس کو ظاہر کریں, ایمانداری کو, حلیمی کو, پرہیزگاری کو. کیا آج آپ نے مسیح کی ان پھلوں کو بانٹا؟ غور کرنے کی بات ہے, بس غور کرو. کیا مسیح کے پھل کرسمس میں میری زندگی کے اندر آئے؟ کیا میں نے محبت کو بانٹا؟ کیا میں نے لوگوں کو خوشی بخشی؟ کیا جو خوف میں تھے, جو مشکل میں تھے, ان کے لیے میں اطمینان کا باعث بنا؟ جو مشکل میں تھے, بیماری میں تھے, کیا میں ان کے لیے مہربانی کا باعث بنا؟ کیا میں نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی؟ کیا کرسمس سے پہلے میں ایمانداری سے کام کرتا رہا؟ کیا میری زندگی پرہیزگاری میں ہے؟ یہ پھل ہے خدا کا. کہیں ایسا تو نہیں خدا گلنتیوں کی کلیسیا کے نام جو خط لکھتا ہے, کہتا ہے ایسے لوگ میری بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. گلنتیوں 5:19 ہے. کون سے لوگ؟ حرام کار. کیا میری زندگی ایسی تو نہیں؟ ناپاکی. کیا میری زندگی ناپاک تو نہیں؟ جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, جدائیاں, بدعتیں, بغض بازی, نشہ بازی, رنگ ناچ اور ان کی مانند. اگر ایسی ٹیڑھی راہیں آپ کی زندگی کے اندر, عیسیٰ کہتا ہے تو ان ٹیڑھی راہوں کو کیا کرو؟ کیا کرو؟ سیدھا کرو, راستوں کو ہموار کرو. اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسی ٹیڑھی راہیں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر نشہ بازی ہے, آپ کی زندگی کے اندر ناچ رنگ ہے, آپ کی زندگی کے اندر غصہ تفریقیں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر جدائیاں ڈالنے والی روحیں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر بدعتیں پیدا کرنے والی روحیں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر عداوتیں, جھگڑے, حسد کرنے والی روحیں ہیں, ناچ رنگ, ناپاکی, شہوت پرستی جیسے روحیں ہیں, تو یہ سایہ کہتا ہے ان راہوں کو سیدھا کرو, ان رستوں کو ہموار کرو, ان ٹیلوں کو, ان پہاڑوں کو ڈھا ڈالو. پھر خدا کا آشکار ہوگا, خداوند کا جلال ظاہر ہوگا. اگر آپ نے ایسا کرسمس نہیں منایا تو پھر جرنی میں آپ کو بدھ ہی نظر آئے گا, یسوع نظر نہیں آئے گا. اگر چاہتے ہیں آپ کی دل کی جرنی کے اندر یسوع نظر آئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں آشکار ہو, ظاہر ہو, وہ کلام یہ سکھاتا ہے آپ کی زندگی گھاس کی مانند ہے, پھول کی مانند ہے, کبھی بھی مرجھا جائے گی لیکن کلام اب تک قائم رہے گا. اور اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اور اس نے کہا میں آؤں گا تو چھاج نہیں کراؤں گا, عدالت کروں گا, اس کو لے کر جاؤں گا جو جلالی ہوگا, جس کے اندر میرے پھل ہوں گے, جس کے اندر محبت ہوگی تاکہ وہ محبت کو بانٹے, جس کے اندر خوشی ہوگی تاکہ وہ خوشی کو بانٹے, جس کے اندر اطمینان ہوگا تاکہ وہ اطمینان کو بانٹے, جس کے اندر مہربانی ہوگی تاکہ وہ مہربانی کو بانٹے, جس کے اندر نیکی ہوگی وہ نیکی کو بانٹے, جس کے اندر ایمانداری ہوگی وہ ایمانداری کو بانٹے. وہ زندگی جلالی ہوگی اور وہ اسی زندگی کو لینے کے آئے گا. اور جس کی راہیں ٹیڑھی ہوگی, جو جیسے گلنتی کلیسیا کے نام خط میں کہتا ہے, جس کی راہ کے اندر نشہ بازی ہوگی, ناچ رنگ ہوگا, ہر طرح کی بدعتیں, جدائیاں, جھگڑے, ہر طرح کا حسد ہوگا,
انہیں مقدم سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام کرسمس ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کریں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ اگر آپ کی راہیں ٹیڑھی ہیں تو آج کرسمس 2019 آپ کو یہ موقع دیتا ہے، کیونکہ بہت سی زندگیاں 2020 کے اندر ہوں گی یا نہ ہوں گی، یہ خدا کو معلوم ہے۔ آج 2019 کا کرسمس میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو موقع دیتا ہے۔ عیسائیہ 40 باب کے اندر کہتا ہے اس کی راہوں کو سیدھا کرو، اس کی راستے ہموار کرو، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکے۔ کرسمس یسوع کو اپنی زندگی میں آشکار ظاہر کرنے کا نام۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں گے، اور میں چاہتا ہوں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، ساری جتنی ہم موجود ہیں اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہم سب زندگیوں کے لیے خدا سے معافی کی التجا کریں گے کہ خدا اپنے بندوں پر رحم کر، اور اس کرسمس کے موقع پر جبکہ خوشی کا ماحول ہے تو اپنے لوگوں کے اندر محبت، خوشی، اطمینان، ہر طرح کے زندہ خدا اپنے فضل کو ظاہر کر، تاکہ یہ جلالی کلیسیا بنے اور ہوا میں ان کا تیرا استقبال کرے۔ خادم کے ساتھ بس بڑے کے ساتھ مل کر ہم سب کے لیے خاص برکت و سلامتی کو مانگیں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ رب الافواج، خداوندوں کے خدا، عظیم بادشاہ،